الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے سورہ زمر کا رکوع 5 انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 42 سے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک پہلی جو آیت تھی اس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ ان میں جو ہے جب سورہ شروع ہوئی ہے تو اس کی ابتدائی کچھ آیات تھیں اور جس میں بات کی گئی تھی دین کے خالص کرنے کی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 5واں رکوع ہے، باقی رکوعوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں جو ہے وہ کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سرکس میں آیت 2، 3 اور 11 اور 4 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں بتایا گیا کہ اپنے دین کو خالص کر لو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی کہ دینی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارہا ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں وہ اس بات کی طرف کہ ہم اللہ کے بندے بنتے ہوئے اس کے دین کو جو ہے خالص کر دیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے بندے بنتے ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی پوری صورت میں جو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی اور ہمیں اسی کو عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی رکوع جیسے گزرے ہیں ان رکوعوں میں ہم دیکھیں گے، آپ کو جیسے سلائیڈ نظر آ رہی ہے کہ پہلے رکوع میں ہم نے بات کی تھی خالص توحید کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے رکوع میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا، تیسرا جو تھا رکوع اس میں قرآن پر ایمان اور یقین کی دعوت دی گئی، اور چوتھے رکوع میں کہا گیا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم 5واں رکوع کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج مختصراً میں آپ کے سامنے بات رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کے جو ہیں کچھ چند اہم نکات دیکھ لیتے ہیں جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، رکوع 5 کے اہم نکات۔ اس میں اگر ہم دیکھیں بالکل سامنے جو آپ کو گرے شیڈ میں نظر آ رہا ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، یعنی کہ اللہ ہی کے اختیار میں جو ہے وہ شفاعت ہے ساری کی ساری۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں اور اسی کی طرف جو ہے وہ سب کچھ لوٹایا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے غیب کے بارے میں اور موجود کے بارے میں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہی رزق کو وسیع کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کا رزق تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات رکوع 5 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
دوسری طرف ہم جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور مڈل میں جو آیات دو ہیں 48 اور 49، اس میں اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں انسانوں کے رویے کے، جو وہ لوگ یعنی کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور بالکل نیچے جو آپ کو 50 اور 51 آیت، دو آیتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرمارے وما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کہ جو بھی انہوں نے کیا ہوگا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کسب کیے ہوں گے، وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آیات ہے جن کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج میں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھوں گی۔ اور آگے چلتے ہیں، جو سب سے پہلی آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے اہم نکات تھے تو اس میں اس بات کو رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے ہمیں، اصل دعوت وہ کیا ہے؟ غور و فکر کی دعوت ہے۔ اور غور و فکر کس چیز کے اوپر؟ ایک ایسی بات کے اوپر، ایک ایسی چیز کے اوپر جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ روز ہم سوتے ہیں، دن کی حالت میں بھی ہم سو جاتے ہیں، لیکن رات کو جب ہم سوتے ہیں اور پھر دن کو جب ہم اٹھتے ہیں، ان کی یہ ایک سلسلہ جب تک ہماری زندگی ہوتی ہے یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تمہارے یہ جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کر لیں گے، کیونکہ انسان کو جب انسان سوتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اس کی حالت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ نہ اس کو کسی چیز کا احساس ہوتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ فہم و ادراک ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار اور ارادے کی کوئی قوت ہوتی ہے۔ ان کی تمام قوتیں جو میں نے بھی مینشن کی، وہ سب قوتیں جو ہے وہ اس سے معطل ہو جاتا ہے، ان کے اس سے کٹ جاتا ہے۔ کہ جب انسان سویا، پنجابی میں کہتے ہیں نا سویا مویا ایک برابر، یعنی کہ اس کے پاس کوئی بات کر رہا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، جو اس کے ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن وہ بے بس ہوتی ہیں، ہاتھ اس وقت کوئی حرکت نہیں کر رہی ہوتی، آنکھیں کوئی حرکت نہیں کر رہی ہوتی، زبان کوئی حرکت نہیں کر رہی ہوتی۔ تو وہ سب تمام جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں انسان کو دی ہیں، تو وہ تمام قوتیں جو ہیں ان سے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نیند کی حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نیند جو ہے انسان کی وہ موت کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں، اور کچھ جب انسان کو دوبارہ زندہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا لیے اگلا دن چڑھ جاتا ہے، کئی لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات جس کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توجہ کروانا چاہتے ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو زندہ ہونے کے باوجود، ہر نعمت استعمال کرنے کے باوجود انسان کو کیا کرتا ہے؟ ناکام اور نکارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے بے کسی کے عالم میں کہ جیسے وہ سویا ہوا ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام جو صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو استعمال کر رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ گناہ کے لیے، گناہ کے کام کرتا ہے۔ اور گناہ کے کام جب وہ کرتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ وہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے مخلص بندے بن جاؤ اور میرے دین کو اپنے لیے خالص کر لو۔ تو نیند جو ہے وہ ہمیں اس طرف غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ کیا لوگ جو ہیں وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں، اگلی آیت کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت 44 کل اللہ شفاعت جمیعا، کہ ساری شفاعت جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اختیار میں ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کے، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ کر رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرنٹ آیات میں یہ بات کی ہے، یعنی کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا
کہا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، ان کی کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے پاس مگر اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں جرت ہوگی، اجازت ہوگی کہ وہ سفارش کرے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، کہ نہیں وہ بات کر سکیں گے مگر جس کو اللہ رحمان جو ہے وہ اس کو اجازت دے اور وہ بات بھی صحیح کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں بھی اسی طرح فرماتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، کہ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، وہ نہیں وہ سفارش کریں گے مگر واسطے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ جو بھی سفارش انسان کرے گا وہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اس کی وہ سفارش کر سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم علیہ ترجعون، اور پھر تم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ان کے انسان کو یہاں پہ توجہ جو دلائی جا رہی ہے، جس بات میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت اپنی ذمہ داری کو نہ بھولو، بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور تم نے اس کے سامنے جانا ہے اور تم نے حاضری تم نے دینی، تم نے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ بے نا غور و فکر کی دعوت دی ہے، تو یہی غور و فکر کی دعوت ہے۔ پھر آگے جو ہے آیت 47 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ افتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، یعنی کہ یہاں پر ہماری خواہشات اور قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روزے قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے جو کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو انسانی خواہش کیا ہے کہ مجھے دنیا میں سب کچھ مل جائے، ہر چیز، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی خواہش کے پیچھے بھی ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ جان نکلتی ہے، جان ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے کہ اچھا یہ خواہش نہ پوری ہوئی تو میرا کیا حال ہوگا، ان کے میری ہر لمحہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، کسی طرح ہو جائے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ظلم کر کے ہو جائے، کسی کا حق مار کر ہو جائے، کسی کا جو ہے وہ حقوق نہ ادا کیے جائے، ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ زمین میں تو تم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن زمین بھر کے بھی جو سونا ہوگا وہ بھی اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس فدیے کو قبول نہیں کرے گا کہ تم کس انداز کیا گمان جو ہے وہ تم لیے بھیجو جس کا انہوں نے کبھی اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی خواہشات کے حساب سے اور قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر ہماری حالت بتائی اللہ تعالیٰ نے آیت 49 میں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان کی انسانی حالت بتائی ہماری حالت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان پر ذرا سی کوئی آزمائش چھوتی ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ ہاں ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو گیا، میں اتنا بیچارہ، میں مظلوم، اور پھر نوا ویلا کرتا ہے اور برا حال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا کرتے ہیں تو وہ پھر وہ پھولے نہیں سماتا، پھر بھی خدا کو بھول جاتا ہے، پھر بھی اسے نہیں لگتا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ کہتا ہے مجھے تو یہ میرے علم کی بنا کے اوپر ملا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ تو آزمائش ہے، جس بھی حالت میں ہم ہوتے ہیں اپنی زندگی کی حالت میں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم امیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ہم بلند مقام پر ہوتے ہیں، ہم کم بلند مقام پر ہوتے ہیں، تو انسان کی حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حالت سے اللہ تعالیٰ کیا جانچ رہے ہوتے کہ اس کے ایمان کا کیا معیار ہے۔ تو انسان اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس فتنے سے، اس آزمائش سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے آگے نعمتیں جو ہیں ہمارے لیے کیا رکھ چھوڑی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رکوع کی اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو بالکل شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کی بات کر رہے کہ رزق جو ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ کا جو ہے صرف ہمارا کھانا پینا نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں، ہم خوش ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہر چیز، ہر صلاحیت، ہر موقع، ہر لمحہ، ہر سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کی رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ تو یہ اختیار بھی، کیونکہ جیسے پیچھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، پھر کہا کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غائب اور جو موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بات دوبارہ فرما رہے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے رب کو میرے اوپر کوئی ظلم کرنے کی کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرنا چاہتا مجھ پر، یا میرا رب مجھے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے دے کے بھی آزما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے نہ دے کر بھی آزما رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں یعنی کہ آیت 42 اور 45 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور پھر کہا کیا لقوم یؤمنون۔ یہ ایک جو رکوع تھا، رکوع 5، اس کے پورا جو تھوڑا سا مختصر میں بات کرتی ہوتی ہوں، بہت آپ چاہے تو اس پر بہت تفسیر بھی ہو سکتی ہے، بہت سی ڈسکشن ہو سکتی ہے، وہ انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ کیونکہ بہت مختصر سا آپ کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقشہ سا یا ایک ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ رکوع جو ہے وہ ہمارے لیے کیا اہم پوائنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو بالکل آخر پہ اس کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں کہ صفات الہی بالکل جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، کل اللہ شفاعتہ جمیعا، یہ صفات الہی ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا دنیا میں جو حالت ہے، کانوا بہ یستہزئون اکثرہم لا یعلمون، کہ ہم کیا اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کس چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی بندے کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیوں اڑاتے ہیں؟ تو اس کی کہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں، وہ ہم سے کمتر ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اکثرہم لا یعلمون، کہ لا علمی میں بھی جو ہے وہ ہم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دین سمجھتے نہیں، اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ نعمتیں کیوں دی ہیں، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے کیوں جانچنا چاہتا ہے۔ تو ہماری حالت یہ بتائی گئی، یہ ان دو آیات کے ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو نیچے دو آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ تم اس حالت کو چھوڑ کے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو گے تو کیا ہوگا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ پھر تمہارا ایمان جو ہے، تم اپنے ایمان کو دیکھو گے، اپنے ایمان کو پرکھو گے۔ تو کرنے کے دو کام ہیں، غور و فکر کرنے کا کام ہے، اور اپنے ایمان کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنی ہے کہ کوئی بھی جب میں عمل کرتا ہوں، جو کوئی بھی میرے اوپر آزمائش آتی ہے، جو بھی مجھے نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس میں میرے ایمان کا کیا لیول ہوتا ہے۔ یہ مین چیز جو ہے وہ دیکھنے کی، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے، میری نیت کتنی خالص ہوتی ہے، میں اللہ کے دین کے لیے کتنا مخلص ہوتا ہوں، یہ چیز دیکھنے کی۔ اور پھر جو بالکل آخر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری آخرت میں حالت اور بے بسی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر تم کرنے کے کام نہیں کرو گے، اگر تم اپنے رب کی صفات کو پہچانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلو گے، تو پھر اللہ بے نیاز ہے اس کے اوپر کہ تمہارا آخرت میں پھر تمہارے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، جو تم نے کسب کیا ہوگا وہی تمہیں ملے گا، اور پھر تم وہاں پر تم جو ہے وہ کوئی تم اللہ کو عاجز جو ہے وہ نہیں کر سکو گے۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے اس کا الحمدللہ خلاصہ اور مین پوائنٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر اس کو جیسے ہم اپنا
کرتے ہوتے ہیں کچھ ڈیوائڈ اس حوالے سے کہ جیسے آج ہم نے کیا رکوع 5 کیا، آیت 41 سے 52 آیات تھی اس میں، اور اس میں مرکزی مضمون جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے اور ایمان کی طرف متوجہ کیا ہے ہمیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اہم نکات اس میں ہم نے بات کی، نیند کے اوپر بات کی کہ غور و فکر کرے انسان، روز سوتا ہے جاگتا ہے، فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کرے، آزمائش ضرور ہوگی، یہ ایک مومن جو ہے وہ سمجھے کہ انسان کی زندگی جس بھی حالت میں ہوتی ہے وہ آزمائش کی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تاریخ سے سبق لے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اے انسان تم تاریخ سے سبق لو، چاہے تو ہم قرآن کی جو آیات ہیں اس میں جو پہلی جو قومیں گزری ہیں ان کے حوالے سے ان سے ہم سبق حاصل کر سکتے، ہمارے ارد گرد جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو سلسلے چلتے ہیں ان سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اے انسان سبق حاصل کر، اور زندگی اصل میں کیا ہے؟ غور و فکر کی دعوت اور ایمان کا امتحان۔ یہ اہم نکات جن پر ہم نے الحمدللہ آج بات کی، اور پھر اس میں سبق میرے لیے کیا ہے کہ غور و فکر کرتے ہوئے ایمان کے پیمانے میں جھانکنا ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کا پیمانہ جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جو ہے وہ دل جو ہے، آپ دیکھیں کہ دل کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ ایمان کا پیمانہ کیا ہے کہ تقوی، تقوی کو ہم نے ہمیشہ اپنا پرکھنا، ہم نے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ ہمارا ایمان کس معیار پر ہے، وہ پیمانہ نیچے تو نہیں جا رہا اور اوپر جا رہا، تو اس کو ہم نے اوپر ہی رہنے دینا اور اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تھا الحمدللہ رکوع 5 کی اہم نکات۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔